ماہ رجب کی بدعات میں ایک بڑی بدعت جو ہے وہ 27 رجب کو منائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ شب معراج کے نام پہ. شب معراج کے نام پہ. اب شب معراج کے بارے میں آپ کو چند باتیں بطور نقطے کے بتاتا چلوں. سب سے پہلی چیز، معراج کس سال کرائی گئی اللہ کے نبی کو، اس میں شدید اختلاف ہے. آپ جب سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی چھوٹی بڑی کتابوں کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ معراج کا واقعہ کس سال پیش آیا، اس میں شدید اختلاف ہے. اب اختلاف دیکھیے، صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے فتح الباری. آپ اگر فتح الباری کا مطالعہ کریں تو امام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سے زیادہ علماء کے اقوال ذکر کیے ہیں معراج کے سال کے اوپر. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہجرت کے 8ویں سال پیش آیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہجرت کے 10ویں سال پیش آیا. ہجرت سے پہلے نبی بنائے جانے کے 8 سال کے بعد پیش آیا. بعض کہتے ہیں نہیں 10 سال کے بعد پیش آیا. بعض کہتے ہیں 11 سال کے بعد پیش آیا. بعض کہتے ہیں نہیں ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا. یہ بڑا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے. اب سال میں اختلاف ہے. آج 27 رجب کی تاریخ فکس کر لیے ہیں، تاریخ میں تو اور زیادہ اختلاف ہے. کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، بعض لوگوں نے کہا رمضان میں پیش آیا. بعض محدثین اور مورخین کہتے کہ نہیں، یہ جو ہے محرم کے مہینے میں پیش آیا. الگ الگ اس پر اقوال ہیں علماء کے. تو رجب کی تاریخ یا رجب کا مہینہ، اس مہینے میں اور اس تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا، مستند طور پر کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. اس میں اختلاف ہے. لیکن سب سے صحیح قول جس کو مورخین نے یا کہہ لیجئے کہ محدثین نے بیان کیا ہے، ان صحیح اقوال میں ایک قول میں آپ کو بتا دوں. وہ کہتے ہیں کہ معراج کا عظیم الشان واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے سن 12 نبوی میں، نبی بنائے جانے کے 12ویں سال جو ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے 12ویں نبوت میں ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا. ہجرت کا واقعہ رجب کے مہینے میں پیش نہیں آیا تھا. اب 27 رجب کو خاص کر لینا اور رات کو جاگنا، صبح روزہ رکھنا اس نیت سے کہ وہ ہزاری روزہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں. چلے ایک بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سپوز دیٹ مان لیتے ہیں کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا. اب دیکھیے، اللہ کے نبی کو جب معراج کرائی گئی تو آپ مکے میں تھے. کہاں تھے؟ مکے میں. یہاں سے معراج کرائی گئی، آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے. اگر واقعی یہاں جو عقل مند لوگ بیٹھے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر واقعی 27 رجب کی رات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہوتا، تو معراج کرائے جانے کے بعد جو آپ 12-13 سال تک دنیا میں موجود تھے، یا 10 سال آپ نے جو مدینہ میں زندگی گزاری ہے، کسی رجب کی 27 تاریخ کو آپ نے رات میں جاگا نہیں اور صبح روزہ نہیں رکھا. اگر ہوتا تو اس کی دلیل ہوتی حدیث کے اندر. جس نبی کے پخانے میں جاتے وقت بایاں پیر رکھنا اور نکلتے وقت دایاں پیر نکالنا اتنی چھوٹی سی سنت ثابت ہے، کیا اس نبی سے یہ ثابت نہیں ہوتی کہ 27 رجب کی رات کو جاگے اور صبح روزہ رکھے؟ اگر ہوتی تو حدیث کی کتابوں میں ہونا چاہیے نا. نبی کی سیرت جہاں جمع کی گئی وہاں تو یہ چیز ملنی چاہیے. تو 27 رجب کو شب معراج منانا اور صبح روزہ رکھنا، اس کی کوئی دلیل نہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھنا تو اچھی چیز ہے، عبادت ہے. تو میرا ایک سوال ہے کہ آج ایسا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جمعہ کے خطبے کے بعد جمعہ کی نماز 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ 4 رکعت نماز ہوگی جمعہ کی؟ ارے بولے، میں پوچھ سکتا ہوں اور آپ بول سکتے ہیں. ہوگی 4 رکعت؟ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 2 ہی پڑھا ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کے نبی کا حکم اس روزے پر موجود ہو. اپنی مرضی سے آپ روزہ رکھ لیں اور اسے دین سمجھیں، یہ بدعت ہے، دین میں ایجاد ہے اور اللہ نے اس سے منع